نائلہ فون پہ کسی سے بات کر رہی ہے اور پھر وہ خالہ کو بتاتی ہے کہ ہمیں بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے، جس پہ خالہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ نائلہ کہتی ہے کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، اور اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کے خالہ کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے بیٹی سمجھتی ہے تو پلیز یہ رکھیں۔ خالہ پہلے تو مانتی نہیں ہے، پھر پیسے رکھ لیتی ہیں نائلہ کا دل رکھنے کے لیے۔ ہارون اور ماہین کافی پریشان بیٹھے ہیں۔ پولیس انسپیکٹر آتا ہے اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ چوروں کا کچھ پتہ چلا ہے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ چوروں نے بہت چالاکی سے آپ کے گھر چوری کی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کیمراز کو خراب کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے چوری کی ہے اور آپ کے روم سے صرف زیورات ہی چرائے ہیں۔ ماہین اور ہارون کافی پریشان ہیں اور ماہین تو کافی مایوس بھی ہے۔ پولیس والے ان سے کہتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں اور جلد ہی چوروں کا پتہ چل جائے گا، لیکن ماہین کافی نا امید ہے۔ ہارون پولیس انسپیکٹر سے بات کر رہا ہے کیونکہ چوروں کا تاحال اب پتہ نہیں چل سکا۔ اتنے میں ہارون کا ایک امپلائی آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ جس کمپنی کو ہم نے مال بھیجا تھا وہ ڈیفالٹر ہو گئی ہے اور وہ پیمنٹ کرنے کے قابل نہیں رہی اور کسی بھی کمپنی کا پیمنٹ نہیں کرے گی۔ پھر ہارون کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ نائلہ اپنے بچوں کے ساتھ عماد کے گھر اس کی مما کے پاس ہے اور بچے وہاں بہت خوشی خوشی کھیل رہے ہیں۔ وہاں عماد بھی آتا ہے اور وہ بچوں کو اس طرح ہنستا کھیلتا دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور نائلہ بھی کافی خوش دکھائی دے رہی ہے۔ عماد کی آنکھوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ نائلہ کو کس قدر پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہارون کا وکیل اسے مشورہ دیتا ہے کہ اس صورتحال میں آپ کو اپنا مکان سیل کر دینا چاہیے کیونکہ بینک کا لون دینا بہت ضروری ہے۔ ہارون بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا وہ گھر نائلہ کے نام پہ ہے، جس پہ وکیل اسے کہتا ہے کہ آپ وہ گھر سیل کر دیں تاکہ آپ مزید نقصان سے بچ جائیں۔ نائلہ خالہ کے ساتھ مکان دیکھنے کے لیے آتی ہے کیونکہ وہ اب الگ رہنا چاہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے۔ ماہین ہارون کو پھر مشورے دے رہی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ جب آپ نے طلاق دی تھی تو آپ نے کیوں نہیں اسی وقت اس گھر پہ بھی سائن کروا لیے، جس پہ ہارون کہتا ہے کہ وہ گھر تو میں نے اسے گفٹ کیا تھا، میں اسے کیسے اب واپس لے سکتا ہوں۔ ماہین کہتی ہے کہ آپ اس پہ الزام لگا دیں کہ اس کا چکر عماد کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ آرام سے ہی سائن کرنے پہ تیار ہو جائے گی۔ ہارون چپ کر جاتا ہے۔ موئز نائلہ سے کافی ناراضگی ظاہر کر رہا ہے کہ اس نے الگ سے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، لیکن نائلہ اسے کہتی ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنی زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ مجھے کسی پہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی الگ زندگی گزارنی ہے تاکہ میرے بچے بھی کانفیڈنٹ ہوں۔ عماد اپنی بیوی وردہ کو یاد کر رہے ہیں اور اسے فون میں اس کی تصویر سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج میں ایک زندگی کا اہم فیصلہ کرنے والا ہوں اور جو بھی ہوگا میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اتنے میں نائلہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، جس پہ عماد سر کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے، تو پھر ہم لنچ پہ چلے جاتے ہیں۔ نائلہ پہلے تو نہیں مانتی لیکن عماد کے بہت زیادہ اصرار پہ وہ مان جاتی ہے اور وہ دونوں لنچ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہارون ایک اور بیوقوفی کرنے جا رہا ہے۔ وہ اپنے فلیٹ کو ماہین کے نام کرنے والا ہے اور اس پہ سائن کر دیتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے نائلہ کو کہ وہ نائلہ کے ساتھ کتنی اچھی لائف گزار رہا تھا۔ اتنے میں ماہین وہاں آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ کیا اپنی پہلی وائف کی یادوں میں گم تھے اور اسے لنچ پہ جانے کے لیے کہتی ہے۔ ہارون پہلے تو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں بہت بیزی ہوں، لیکن پھر ماہین کی بات مان لیتا ہے اور وہ لنچ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ عماد سر یہاں نائلہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور بہت ہی عزت کے ساتھ نکاح کر کے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، لیکن نائلہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنا ریزگنیشن بھی عماد کو دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ریزگنیشن تو میں پہلے ہی دینے والی تھی، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آئندہ اس مقصد کو لے کے میرے راستے میں مت آئیے گا۔ عماد چپ کر جاتا ہے۔ عماد ایک اچھا انسان ہے اور بہت ہی دل سے نائلہ کو اپنانا چاہتا ہے۔ اپنا ریزگنیشن ٹیبل پہ رکھ کے نائلہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور عماد پریشانی میں وہاں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ ہارون اور ماہین بھی لنچ کر رہے ہیں اور اس کے دوران بھی ان کی یہی ٹاپک چل رہا ہے کہ اس گھر کو کس طرح سے اپنے نام کروایا جائے، جس پہ ماہین اسے یہ مشورہ دیتی ہے کہ آپ اس پہ کوئی عماد سے ریلیٹڈ الزام لگا دے۔ نائلہ مجبور ہو کے سائن کرنے پہ تیار ہو جائے گی۔ ہارون خاموشی سے ماہین کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے، شاید اسے ماہین کی بات اچھی نہیں لگی۔ نائلہ اپنی ورکشاپ پہ ہوتی ہے جب اسے گھر سے کال آتی ہے۔ ماہین موئز سے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے 2 بچوں کے باپ سے میں نے شادی اس لیے کی کیونکہ ہارون نے مجھے اپنی باتوں کے جال میں الجھا لیا تھا، لیکن موئز ماہین کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے وہ خاموش رہتا ہے۔ اور پھر ماہین اسے بتاتی ہے کہ یہ دیکھو، کاغذات دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ فلیٹ بھی میں نے اپنے نام کروا لیا ہے، اب میں ہارون کو بہت جلدی چھوڑ دوں گی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہ ہارون کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہے میرب کے ساتھ۔ وہ چپ سی ہو جاتی ہے۔ خالہ اسے کہتی ہے کہ اس نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور وہ میرب کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔
نائلہ اس سے پوچھتی ہے کہ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں، جس پہ ہارون اسے کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مشکل میں آ گیا ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے جو گھر تمہیں گفٹ کے طور پہ دیا تھا وہ مجھے واپس چاہیے اور میں اسے قرض کے طور پہ لے رہا ہوں۔ عماد بہت پریشان بیٹھا ہوا ہے اور اس کی والدہ اس کے پاس آتی ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کس کو؟ وہ کہتا ہے نائلہ مجھے بالکل وردہ جیسی لگتی ہے اور وہ میری دسترس میں ہے، اس لیے میں نے اسے نکاح کی پیشکش کی، جس پہ اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے، لیکن عماد کے اگلے جواب پہ وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ عماد اسے بتاتا ہے کہ نائلہ نے اس سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ہارون گھر میں داخل ہوتا ہے تو ماہین اسے کہتی ہے کہ کیا ہوا، نائلہ نے سائن نہیں کیے، اور وہ خود سے بولنا شروع کر دیتی ہے کہ نائلہ نے ایسے سائن کرنے ہی نہیں تھے، جس پہ ہارون کہتا ہے کہ نائلہ نے ایک بھی لفظ نہیں بولا اور اس نے سائن کر دیے ہیں۔ ماہین سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نائلہ کی جگہ پہ ہوتی تو کیا تب بھی تم بھی یہی کرتی؟ چپ کر جاتی ہے۔ ہارون کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ ہارون اور ماہین جاگ رہے ہیں۔ ماہین اٹھ کے باہر چلی جاتی ہے اور ہارون سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح نائلہ نے ایک بھی لفظ بولے بغیر اس فائل پہ سائن کر دیے تھے، اور جب ہارون نے اسے کہا کہ یہ میں قرضے کے طور پہ لے رہا ہوں تو نائلہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے، اور اس کے بعد وہ اپنے بیگ سے ایک انویلپ نکالتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ وہ پیسے ہیں جو آپ نے میرب کی پورے سال کی فیس جمع کروائی تھی، مجھے آپ سے یہ بھی نہیں چاہیے۔ جس پہ ہارون کہتا ہے کہ میں نے سوچا ضرور تھا لیکن میں نے کوئی بھی فیس جمع نہیں کروائی، جس پہ نائلہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ ہارون جاتا ہوا اسے کہتا ہے کہ تم نے جو میرے ساتھ اچھا کام کیا ہے اس کے لیے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ نائلہ اسے کہتی ہے کہ اگر آپ میری ایک بات مانیں گے۔ ہارون کہتا ہے کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو